الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من يطع الرسول فقد أطاع الله آمنت بالله صدق الله العظيم وعن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الآية إلى آخره أو كما قال رواه أحمد وأبو داود إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص سہرا پیر کامل کامل اہرا رہنما جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم الحمدللہ ھذا من فضل ربی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بار پھر شب جمعہ عطا فرمائی اور محبوب علیہ السلام کی نگاہ کرم کی محفل میں حاضری کا شرف عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محبوب علیہ السلام کی نگاہ کرم کی برکت سے دنیا آخرت میں حقیقی کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ محبوب علیہ السلام کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا بیڑا پار فرمائے۔ آج ہی شام کے وقت میرے دل میں ایک بات آئی تو میں نے سوچا کہ واقعی میں الحمدللہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ کل بڑا دن جلوس میلاد سے ہم فارغ ہوئے، اللہ نے پھر اگلے ہی دن ہمیں شب جمعہ محبوب کی نگاہ کرم کی محفل عطا کر دی۔ کہہ دے الحمدللہ۔ اور اللہ آپ سب کو بھی سلامت رکھے کہ آپ ماشاءاللہ جوک در جوک آئے۔ اور واقعی میں اگر اس محفل سے ہم نے سچی محبت کی اور اس محفل سے اگر ہمیں لگاؤ ہو گیا، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ یہ محفل دنیا آخرت میں ہمارے وارے نیارے کروا دے گی، کیونکہ یہ محبوب کی نگاہ کرم کی محفل ہے۔ اور ایک ذہن میں بات آئی کہ ہمارے بزرگوں نے احادیث طیبہ کی روشنی میں اس بات کو لکھا ہے، بڑی توجہ، جتنی میری بہنیں شامل ہیں خواتین،
جتنی بھی میری بہنیں ہیں جہاں پر بھی بیٹھی ہیں، جتنے احباب ہیں جہاں پر بھی بیٹھے ہیں، توجہ کے ساتھ یہ بات سنیے گا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا، حضور جان عالم کا ذکر کرنا، یہ اسی کو بار بار نصیب ہوتا ہے جس کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں پسند آ جاتا ہے، ورنہ بار بار توفیق نہیں ملتی۔ دوسری بات، جب انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ تو بار بار دعا کا موقع مل جانا، بار بار دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، یا بار بار حضور جان عالم کی محفل میں شامل ہو جانا، حضور کا ذکر کرنا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے نوازا جاتا ہے۔ اسی وقت انسان دعا کے لیے اور درود و سلام کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو اللہ کا بہت بڑا انعام، الحمدللہ، ھذا من فضل ربی، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ برکتیں عطا فرمائی ہے۔ آج جو حدیث پاک ہم نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اپنے وقت میں رہتے ہوئے، تو چیپٹر تو آپ کے علم میں ہے کہ باب اثبات عذاب القبر، عذاب قبر کے حوالے سے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث طیبہ بیان فرمائی ہیں، ہم ترتیب کے ساتھ اس کو آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ اور آج جو حدیث پاک ہے اس کو امام احمد نے اور حضرت امام ابو داود نے اپنی کتاب کے اندر اس کو جمع فرمایا۔ بڑی توجہ رکھیے گا۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کرتے ہیں، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب فرماتے، آپ میری طرف دیکھیں، حضور جان عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یأتیہ ملکانی، جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو دو فرشتے اس کی قبر میں آتے ہیں، فیجلسانہ، اور وہ دونوں اس کو بٹھاتے ہیں، فیقولان لہ، اور وہ دونوں فرشتے اس سے پوچھتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو جو مومن ہوتا ہے، فیقول ربی اللہ، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ فیقولان لہ ما دینک، پھر وہ دونوں فرشتے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ فیقول دینی الاسلام، تو وہ مومن کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ فیقولان ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، پھر وہ دونوں فرشتے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمہاری طرف بھیجے گئے تھے، تو تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فیقول ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں جیسے ہی مومن ان تینوں سوالات کے جوابات مکمل کرتا ہے، خواتین بھی بڑی توجہ، جو لائیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی توجہ رکھیے گا، جیسے ہی مومن ان تینوں سوالات کے جوابات مکمل دے دیتا ہے، فیقولان لہ، تو وہ دونوں فرشتے پھر اس سے کہتے ہیں، وما یدریک، تو نے جواب تو بالکل ٹھیک دیے ہیں، تو تجھے ان جوابات کے بارے میں معلوم کیسے ہوا؟ تو نے ان جوابات کو کیسے جانا کہ اللہ تیرا رب ہے، دین اللہ رب العالمین نے تجھے اسلام عطا فرمایا، تیرا دین اسلام ہے، اور جو قبر میں تشریف لائی ہستی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو تجھے کیسے پتا چلا؟ فیقول، تو وہ مومن کہتا ہے، قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب قرآن میں اس بات کو پڑھا ہے، فآمنت بہ، تو پھر میں اس پر ایمان لے آیا، وصدقت، اور میں نے پھر اس بات کی تصدیق کی
کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن نے جو بات بیان کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور قرآن میں یہ سب باتیں موجود ہیں، تو میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس بات کی تصدیق کی۔ فَذَلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ الآیہ، تو فرمایا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ذکر کیا، یعنی حضور بتانا چاہتے ہیں کہ جو قبر کا معاملہ ہے نا، تو قبر کے اندر کسے جوابات پر استقامت ملے گی، کون جوابات کو درست دے پائے گا، قبر کے اندر کون امتحان میں پاس ہوگا، تو فرمایا قرآن کی یہ آیت نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو قول ثابت پر استقامت عطا فرمائی ہے، یعنی دین اسلام پر جو استقامت ملی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ عمل کی وجہ سے بندے کو استقامت نہیں ملتی، اللہ کے فضل کی وجہ سے استقامت ملتی ہے۔ انسان کو ہر لمحے، میری طرف توجہ رکھیں، انسان کو ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا شیطان ہے نا وہ بڑا مکار ہے۔ پہن لے، ایک مرتبہ پہن لے بیٹا، ٹوپی پہن لو، ایک مرتبہ پہنو جلدی، بہت توجہ میری طرف رکھیں۔ شیطان ہے نا بڑا مکار ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے، میں گناہ گار آدمی ہوں، لیکن جب گفتگو ہم کریں نا، اب یقین مانے تو سب سے پہلے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو اپنے اوپر طاری کروں، کیونکہ فارمولیٹی میں اگر ہم بیان کریں گے تو نتیجہ کچھ نہیں ہے۔ اور اس لیے آپ حضرات ماشاءاللہ جو تشریف فرما ہوئے، آج ہی مجھے ہمارے بہت عزیز ہیں، انہوں نے ایک وائس کی، ان کے عزیز نے ان کو وائس کی تھی کہ بڑی رات کو جو ہے نا ہم 3-4 گھنٹے ماشاءاللہ غوث الورا میں بیٹھے، تو وہ کہنے لگے کہ میری عادت نہیں تھی کہ میں اتنا لمبا بیٹھ سکوں، میری آنکھ لگ جاتی تھی، اونگ آتی تھی، لیکن وہ علامہ صاحب کے سامنے میں بیٹھا تھا نا تو انہوں نے سونے نہیں دیا، اور بالکل توجہ کے ساتھ انہوں نے جو نا وہ سب باتیں بتائیں، اور اصل بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ حضور کی شان جو بیان ہو رہی تھی نا اس کے اندر اتنا مزہ آ رہا تھا کہ ہم توجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مقصد کیا ہے؟ 5 منٹ کی گفتگو یا 1 گھنٹے کی، مسجد میں ہو یا گھر کے اندر ہو یا میں کہیں باہر ہوں، اصل ہم ایک مقصد کے لیے بیٹھے، رسمی تو نہیں ہے نا، نہ آپ کو کسی نے پیسے دے کر بلایا ہے، نہ میری کوئی نوکری ہے، ہم اللہ رسول کے لیے آئیں۔ تو جب مقصد بڑا ہوتا ہے نا تو پھر اس کا اہتمام بھی بڑا ہوتا ہے۔ اب ماشاءاللہ کوئی بولے یار، علاقے والے کوئی سوچے کہ بھئی ابھی کل بڑا دن ہوا ہے، ابھی ماشاءاللہ 4 محفلیں ہوئی ہیں، پھر 24-48 گھنٹے گزرے، پھر یہ ماشاءاللہ حضور کے غلام آ گئے، تو یہ اللہ نے بلایا ہے، بولو الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ماشاءاللہ شب جمعہ بھی رونق ہیں۔ تو مقصد ہم ان باتوں پر غور کریں، یہ تھوڑی ہے کہ میں بس آدھے گھنٹے کا جو درس ہے وہ دوں اور آپ بیٹھے ہوئے اور ہم چلے جائیں، نا، ایک مقصد ہے، ہر بات کے پیچھے ایک عظیم مقصد ہونا چاہیے۔ شیطان ہے نا وہ بڑا مکار ہے، اور اللہ ہمیں اس کی مکاری سے بچائے۔ یہ بے شمار لوگوں کو نیک اعمال سے ہی روک دیتا ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، بات چلیے تو میں عرض کر رہا ہوں۔ اور اگر کوئی شیطان کے مکر سے بچ کے نیک عمل کر بھی لینا تو بھی شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا، جب تک آپ اور میں دنیا میں ہے نا، تو یہ شیطان کی دشمنی ہمارے ساتھ مسلسل ہے، اور میرے آقا نے سب بتا دی ہے، قرآن نے سب بتایا ہے۔ ابھی آپ نے سورہ یاسین میں سنا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، ہمیں دنیا میں کوئی بول دے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں، اسے بچ کے رہنا، اس کے ساتھ کام مت کرنا، یہ 2 نمبر آدمی ہے، حالانکہ وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اس کو اس کے بارے میں حسد بھی ہو سکتا ہے، ہم کوئی تحقیق نہیں کریں گے، ٹھیک ہے اوکے، اچھا ہوا یار، بہت شکریہ آپ نے بتا دیا، مال ہی مال، کیونکہ اس کی اہمیت ہے نا ہماری نظر میں۔ تو کسی نے اگر کسی کے بارے میں غلط بھی خبر اڑا دی نا مارکیٹ میں، تو بھی اب ہم بزنس کرتے ہوئے اس سے احتیاط کریں گے، نہیں یار ہمیں فلاں نے کہا، ارے بھائی ایسا نہیں ہے، نہیں بھائی مارکیٹ میں اس کی آواز اچھی نہیں ہے، کوئی غلط بھی بول سکتا ہے، تو بھی ہم فوراً، کیونکہ مال کی محبت بہت ہے نا، مجھے آپ کو مال کی محبت بہت ہے نا، اس لیے ہم کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مال ایسی چیز ہے کہ اس پر کوئی بندہ رسک لیتا ہی نہیں ہے۔ اور ایمان اور اللہ فرما رہا ہے، یا آپ اور میں کسی کے بارے میں غلط کمنٹ کر دیں یا کوئی عام آدمی، تو ہم فوراً یقین کر لیتے ہیں، کیونکہ پیسے کی اہمیت ہے۔ اور یہاں قرآن کھول کھول کے بیان کر رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے
میرے بندو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ جس کو دشمن قرار دے، اور حضور اپنی امت کو بار بار بتاتے ہیں کہ شیطان بڑا کھلا دشمن ہے، اور تمہاری رگوں میں جیسے خون دوڑتا ہے نا، سرکولیٹ کرتا ہے، ویسے شیطان کتنا قریب ہے. سوچ رہے ہیں ایک لمحے میں انسان کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی، ایک لمحہ لگتا ہے، ایک لمحے میں. تو اب دیکھیں اگر کوئی بندہ نیک ہو گیا، شیطان اس کا پیچھا تھوڑی چھوڑتا ہے، بلکہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے شیطان کو مردود کیا نا، تو شیطان نے اللہ سے پتہ ہے کیا کہا؟ اللہ سے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. ٹھیک ہے تو نے مجھے مردود کیا نا، اب میں مندر پر اور ادھر ادھر نہیں بیٹھوں گا، جو سیدھے راستے پر تیرے بندے ہیں نا ان کے پاس ہی میں بیٹھوں گا. لَأَقْعُدَنَّ، اور ضرور بھی ضرور ادھر ہی بیٹھوں گا، یعنی سیدھے راستے پر ہی بیٹھوں گا. اور وہ اپنے گمان میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ پھر میں اپنی پوری طاقت لگاؤں گا کن بندوں پر؟ جو تیرے بندے سیدھے راستے پر چل رہے ہیں نا ان کو بہکانے کے لیے، کیونکہ بیٹھا ہی میں ادھر ہوں، مندر پہ نہیں بیٹھا، میں بیٹھا ہی سیدھے راستے پر ہوں، تاکہ سیدھے راستے پر آنے والے کو بھٹکا دوں. تو اس لیے یاد رکھیے گا، کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی پیر صاحب ہو، کوئی آدمی ہو، کوئی بھی ہو ایکس وائی زی، ایک لمحہ لگتا ہے انسان کو پلٹنے کے اندر، ایک لمحے کے اندر انسان استغفر اللہ راستے سے بھٹک سکتا ہے. تو شیطان بڑا مکار ہے، پہلے تو نیکیوں سے روکتا ہے. اگر بندہ مقابلہ کر کے کر بھی جائے، جیسے پیسے کی مثال، محبت بہت ہے، شیطان دل میں ڈالے گا کیا خرچ کر رہا ہے، اپنے حساب کتاب کو مینٹین رکھ، کیا کر رہا ہے، زکوٰۃ تو دے دی نا، باقی کوئی دینا ضروری ہے. تو شیطان پہلے یہاں روکے گا، انسان اس کے خیال کو دور کرے گا، دور ہٹ جا، کیا تو مجھے کنجوسی کی طرف لے کر جا رہا ہے. اب اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ٹھیک ہے، اب شیطان جان نہیں چھوڑے گا. شیطان کہے گا اچھا تو نے خرچ کیا اور میری بات نہیں مانی. اب وہ مرتے دم تک زور لگائے گا کہ اس کی ریاکاری کروا کہ اس کی نیکی ضائع کرواؤں. اب کتنا مکار ہے. اور اللہ رسول نے پہلے ہی ذکر کیا، نماز پڑھنے سے روکے گا، فجر تک جگا لیا نا، اب وہ کوئی نہ کوئی ایسے کام کروائے گا، تکبر یہ کہ ہماری نمازوں کو ضائع کرے. اس لیے نیک اعمال بھی مشکل ہے کرنا، اور اس سے مشکل ہے نیک اعمال کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا. حفاظت اس وقت ہوگی جب تک ریا نہیں ہوگی. جہاں ریاکاری آئی، یا دل میں تھوڑا سا چوڑا پنا، ہاں میں ہی ہوں، یا آیا کہ فقیر ہی یہ کام کر رہا، گیا سب کچھ. اس لیے تو بزرگوں کی بات اب سمجھ آ رہی ہے، وہ بھی ہماری چھوٹی عقل ہے تو کیا سمجھ آ رہی ہے. ایک جگہ میں نے قول پڑھا تھا تو میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے، لیکن آج جیسے جیسے باتیں کھلتی ہیں نا تو ہم نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بڑی باتیں پہلے کر گئے ایک جملے میں. صوفیہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جس بندے کی ایک نیکی قبول ہو گئی نا تو خدا اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. میں نے کہا یار ایک نیکی قبول ہو گئی تو ہم تو لاکھوں کروڑوں نیکیاں کر رہے ہیں، تو یہ کیا بات ہو گئی. لیکن صوفیہ کو جنہوں نے سمجھا انہوں نے بتایا کہ وہ نیکی جو رب کی بارگاہ میں قبول ہے نا، اس کے پیچھے بہت بڑی شرط اخلاص کی، اور اخلاص یہ بہت بڑی نعمت ہے جو رب اپنے فضل سے ہی دیتا ہے. تو ایک نیکی اگر کسی کی قبول ہو گئی نا، ایک نیکی، وہ جہنم میں نہیں جائے گا. تو بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں وہ نیکی کا معیار کس قدر مشکل ہوگا اور اہمیت والا ہوگا کہ نیکی قبول. تو میں اس لیے یہاں سے بات کر رہا ہوں کہ قرآن نے کیا ذکر کیا، جب مومن جب جواب دے دے گا نا، اپنے صحیح جواب دے دے گا، تو یہ آیت حضور نے ذکر کر دی کہ وہ اپنے قدر سے اور اپنی پاور سے جواب نہیں دے سکتا قبر میں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. قرآن نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی مومنین کو استقامت عطا فرماتا. اور رب نیاز ہے، کوئی بندہ تقوی سے دور ہے اور کوئی تقوی اگر اختیار کر لیتا ہے تو اس پر اس کو گمنڈ ہے، اس پر ناز ہے، یعنی شیطان لگا ہوا ہے. اللہ سے بندہ عافیت مانگے، اللہ سے بندہ فضل مانگے، ہمیشہ جھکا رہے، ہمیشہ جھکا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے خوف اس پر رہے.
وہ رب بڑا بے نیاز ہے. ہاں رحمان و رحیم ہے، حنان و منان ہے، سلطان و سبحان ہے، بہت محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، لیکن وہ ہے جبار بھی، قہار بھی، وہ بے نیاز ہے. انسان کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، کسی بات پر تکبر، چوڑا پن، میں یوں کچھ بھی نہیں. ہم تو وہی گندا خطرہ ہے. انسان ہر لمحے یہی ذہن میں رکھے کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ گمنڈ کرنے والا خدا کو ناپسند ہے، اترانے والا اللہ کو ناپسند ہے، تکبر کرنے والا اللہ کو ناپسند ہے، شیخی مارنے والا. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ وہ وقت کبھی ہم پر نہ لائے. خدا کی قسم بندہ ہیرو سے زیرو ہوا ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا. کسی بھی شعبے کے اندر ایک لمحہ لگتا ہے انسان زیرو ہو جاتا ہے. یوں پہیا گھوم گیا نا بندے کا، سب گیا. آپ اور میں سوچ رہے ارے ہمارے پاس تو بہت دولت ہے، بہت پیسہ ہے، خدا نہ خاص صحت ہی چلی گئی ایک منٹ کے اندر، تو دولت پھر کس کام کی، عہدہ کس کام کا، منصب کس کام کا. اس لیے ہر بندے کو، چاہے عالم ہو چاہے ممبر پر بیٹھا، میں تو اپنے لیے سب سے پہلے بات کر رہا ہوں، ہر بندے کو صرف ڈرنا چاہیے، جھکا رہنا چاہیے اور رب سے فضل مانگنا چاہیے. اور میں یہ بات چلی ہے تو اب کہ چلی ہے تو بات سے بات جڑتی ہے. اپنے قادری فقیروں کو بھی کہتا ہوں جو ہمارے ساتھ مسجد میں کام کرتے ہیں نا اور روم میں بیٹھتے ہیں، کام سے مراد کوئی نوکری نہیں کرتے، جیب سے خرچ کر کے بھی آپ کی خدمت کے لیے کھڑے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے کروڑ پتی بنایا نا، وہ آپ کی گاڑی کی پارکنگ درست کروانے کے لیے باہر کھڑے رہتے ہیں اللہ کے فضل سے. میں ان کو بھی کہتا ہوں، اور جتنی میری بہنیں ذمہ داران ہیں ان سب کو بھی، بشمول میری وائف کو بھی، بار بار ہم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جتنی بہنیں آ رہی ہیں آپ خادمہ بن کر ان کے جوتے ٹھیک کرنا. میں خود بھی شامل ہوں. یہ تو ہمارے دوست ہمیں منع کرتے، ورنہ اگر آپ کو یاد ہو جب ایک پلاٹ پر مسجد تھی، جب 3 پلاٹ نہیں تھے 3 سال پہلے، جو شروع میں آتے تھے ان کو یاد ہے کہ جب نیاز ہم گلی میں کھلاتے تھے تو میں خود باہر کھڑا رہتا تھا، کیونکہ یہ تھوڑی کہ معلم صاحب بن کے ہاتھ چما کے بیٹھ جائیں. پھر دوستوں نے کہا کہ بھائی ہم کھلا رہے ہیں آپ اندر بیٹھیں، ورنہ اگر آج بھی میری طبیعت چاہے تو میں آپ کو اپنے ہاتھ سے کھانا پیش کروں. اصل لطف اسی میں، چوڑے پن میں، اور اس میں کچھ بھی نہیں. ہم سب خادم، غلام، اور جو جتنا جھکا رہے تو اتنی برکتوں کو پاتا ہے. تو ہمارے گھر والوں کو بھی بار بار میری یہی تاکید ہے. اور آپ میں سے جن جن کی اہلیہ، جن جن کی خواتین آتی ہیں وہ گواہی دیں گی. آپ پوچھ لیجئے گا کہ علامہ صاحب کی وائف کو کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ بڑے اسٹیج پر کرسی پر بیٹھ کر ہاتھ چوم رہی ہوں؟ نہ. آج میں یہ کیوں بات کر رہا ہوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے. آپ کو میں تقریریں کروں، جھکے رہو، عاجزی کرو، اور میں چوڑے پن میں بیٹھوں تو زیرو ہے بات، پھر کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی جتنی گھر کی خواتین آتی ہیں آپ ان کو پوچھنا کہ آپ کو کبھی علامہ صاحب کی وائف بھی ایسے بیٹھتے ہوئے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل اتراتے ہوئے چوڑے پن میں، نہ وہ کرسیاں اٹھا کر بھی دیں گی آپ کی گھر کی خواتین کو، جوتے بھی ٹھیک کرنے تو وہ کر کے دیں گی، کھانا بھی تھالوں میں ڈال کے دیں گی. سب بولتے ہیں بھائی آپ تو حضرت کی وائف. میں نے کہا نہیں کوئی حضرت وزرت نہیں، کچھ بھی نہیں، ہم سب غوث پاک کے فقیر اور غلام ہیں. مطلب کامیابی اسی میں ہے. میری وائف کو میں نے کہا جوتے اٹھانا جو خواتین آ رہی ہوں، ان کو کھانا کھلانا، ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچنے. کیوں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یہ صرف غوث اعظم کی نظر ہے کہ کس کو کس کام کے لیے چن لے اور ہمیشہ کے لیے قبولیت کی مہر عطا کر دیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری. اور ہاں جس کو تکبر کا ڈر ہے ناراض نہ ہونا، بیٹھ جائے، وہ بھائی ہو کہ بہن ہو، وہ بیٹھ جائے. اترانے کا شوق ہے، آرڈر چلانے کا شوق ہے، میں کچھ ہوں، پھر اس کا کچھ بھی نہیں ملے گا، اس کو زیرو ہو جائے گا. اور جو فقیر بن کے گمنام ہو کر خادم بن کے کام کرے گا، دیکھنا انشاءاللہ اسے دنیا آخرت میں ایسا رنگا جائے گا کہ کائنات حیران ہوگی کہ یہ عزتوں کے تاج کیسے ملے. تو انشاءاللہ آواز آئے گی یہ جو غوث اعظم کی مسجد میں جوتے اٹھاتے تھے نا، خدا نے اس کی برکت سے انہیں عزتوں کے تاج عطا کیے ہیں. ہاں یاد رکھنا، اگر کچھ پانا ہے تو پہلے مٹنا ہے. دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. کوئی بھی درخت اگر پھلدار ہے تو جو درخت کی جو جڑ ہے جس سے پورا درخت توانا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ اصل بیج کہاں ہے؟ بولو، زمین کے اندر. اللہ ہمیں عمل کی نعمت ہے. دعا کرو کبھی تکبر نہ ہے، کبھی ریاکاری نہ ہے، ورنہ سب زیرو ہو جائے گا. واللہ یہ جذبات کی باتیں اللہ کا فضل ہے. اگر وہ فضل نہ کرے، آپ دیکھو نا امام ابن حجر عسقلانی نے کیا بات لکھی تھی. میری استاد محترم سے ایک مرتبہ بات ہو رہی تھی
تو انہوں نے فرمایا کہ ہم کہاں ناموس رسالت کا کام کرتے ہیں. میں نے دل میں سوچا استاد صاحب تو کر رہے ہیں اس دور میں. فرمایا نا کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ ہم کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں. نا فرمایا وہ رب ہے، وہ چاہے تو کتے سے بھی کام لے لے. جب عیسائی پادری، علامہ ابن حجر عسقلانی نے پورا واقعہ لکھا، جب عیسائی پادری، نعوذ باللہ عیسائی برادری کے اندر تقریباً 70,000 کے قریب مجمع تھا، اور وہ پوپ اور پادری یہ سمجھنے لگا کہ آج میں العیاذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیعت بھی کروں گا، اپنا بغض نکالوں گا. آج تو پوری برادری میری ہے اور سب عیسائی ہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے. نعوذ باللہ جو مغلظات بکنا چاہوں گا بکوں گا. اسی عیسائی پادری کا پالتو کتا، اور کتاب میں یہاں تک آیا کہ وہ پادری نے اس کتے کو اتنی محبت سے پالا تھا کہ اس کے گلے میں جو زنجیر تھی نا وہ بھی سونے کی تھی. سونے کی زنجیر جس کے گلے میں پہنائی ہو، وہ کتا کتنا یوں سمجھیں کہ اس پادری کے لیے اہمیت والا ہوگا، اور کتا اس پادری سے کتنی محبت کرتا ہوگا، جو کتے میں وفا ہے. کتے میں وفا ہے. تو یہ کتا بے وفائی نہیں کرتا، کتا وفادار ہو، نسلی ہو تو وفادار ہوتا ہے. تو کتا اپنے پادری سے کتنی محبت کرتا ہوگا کہ اس کے پادری نے، اس کے مالک نے اس کو زنجیر بھی سونے کی پہنائی تھی. ہوا کیا، اس کو باندھا ہوا تھا حسب معمول حفاظت کے لیے. اس نے جیسے ہی حضور جان عالم کے بارے میں ابھی کوئی جملہ بکا، اسی لمحے کتے کو اس کی زبان سمجھ آ گئی اور اس نے چھلانگ لگائی اور اپنے پادری کے گلے تک پہنچا. تو فوراً لوگ دوڑے کہ یہ جو سیکورٹی کر رہا ہے کتا، اور پالتو کتا ہے، اور اس پادری کو اس کتے پر ناز اور مان ہے اور یقین ہے اور بھروسہ ہے، یہی کتا اس کے اوپر لپک گیا. لوگوں نے کہا ہاں ایسے ہی. پادری نے کہا اس کو باندھ دو. پھر اس کو باندھ دیا. دوسری مرتبہ جب اس نے بھونکا نا حضور کے بارے میں، اسی کتے نے زنجیر توڑ کر وہیں پر اپنے پادری کو چیڑ پھاڑ دیا. امام کہتے ہیں یہ عمل دیکھ کر 70,000 عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کہ یار حضور جان عالم کی شان کتنی بلند ہے. آج بظاہر ان کا ماننے والا کوئی نہیں تھا، لیکن خدا نے اس کتے سے کام لے لیا اور اپنے نبی کی عزت کی حفاظت فرمائی. استاد محترم یہ کہتے تھے رب ہے، اگر کام نہ لے تو بڑے بڑے شیخ الحدیث اور بڑے بڑے پیروں کو ناموس رسالت کے مسئلہ سمجھ نہ آیا، اور سمجھ آ گیا اور کام لیا گیا تو اللہ نے کتے سے کام لے لیا. واللہ سچی میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں. خانہ کعبہ کی حفاظت کا کام رب نے کس سے لے لیا؟ ابھی ناموس رسالت کا جو مسئلہ ہوا تھا تو غازی ممتاز قادری جو پولیس مین تھے، 35,000 روپے سیلری تھی، اللہ نے کس سے کام لے لیا؟ یہ رب کی حکمت ہے. واللہ یہ سب سے پہلے میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں، اور آپ تو اچھے لوگ ہو، میری بہنیں بڑی ماشاءاللہ اخلاص والی محبت والی ہیں، ان سب کی سے توجہ دلانے کے لیے میں نے بات کی. یہاں سے پتہ نہیں کیوں آج بات نکلی، مجھے خود بھی نہیں پتا، لیکن بس لنک جوڑا تو میں نے عرض کر دیا کہ استقامت اللہ کے فضل سے، ہماری کوئی حیثیت نہیں. واللہ ہم ایک مرتبہ درود بھی نہیں پڑھ سکتے اگر رب نہ چاہے. ہم 1 روپیہ کسی کو نہیں دے سکتے. واللہ ہم نے یہی پڑھا دین کے اندر. آپ 1 روپیہ اللہ کے نام پر نہیں دے سکتے. آپ دیکھیں نا، لوگ کروڑ پتی نہیں ہوتے لیکن مسجد کے لیے نہیں نکلتے، پیسے دین کے لیے نہیں نکلتے. کیوں؟ کہ توفیق ہی نہیں ہے. اور اگر آپ اور میں یا کوئی آدمی اگر خرچ بھی کر رہا ہے نا تو یہ نہ سمجھے کہ میں خود کر رہا ہوں. اگر خود کر سکتے نا تو ہر انسان خرچ کر لیتا. اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. استاد محترم فرماتے ہیں ہر ایک کا مال، ہر ایک کا وقت، ہر ایک کی جان قبول نہیں ہوتی. جس کی قبول ہوتی ہے وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. لہٰذا توفیق اللہ کی طرف سے ہے، قبولیت اللہ کی طرف سے ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے. تو پھر آپ اور میں تکبر کس بات کے کریں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ایک گندا قطرہ. ہماری ابتدا کیا ہے اور پھر ہماری انتہا مٹی کا ڈھیر ہے. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم لوگ گندے لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں. واللہ کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری. سب کچھ اللہ کا فضل ہے، سب کچھ اللہ کا کرم ہے.
سب اللہ کے محبوب کی نظر ہے۔ آج میں تحدیث نعمت کے لیے بات کروں، آج ہی کی بات ہے، جب ہم دوپہر میں دستر پہ کھانا کھا رہے تھے تو میں اپنے بچوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو ربیع الاول کے اندر آپ کو ہمارے جن دوستوں نے عیدی دی، آپ کو چیز دی، تو میں نے کہا سب کو تو نہیں ملی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ایسا کھانا کھاتا ہوں تو کبھی کبھی بات ہوتی ہے تو میں بچوں کو، میں کہا یہ سب کیوں ملا؟ بولا کیوں؟ میں نے کہا حضور کے دین کی وجہ سے۔ اور پھر میں نے بچوں کو مثال، میں نے کہا نیچے جو ہمارے چائے کی ہوٹل ہے نا، میں نے کہا میری اوقات اتنی ہے کہ میں چائے کی ہوٹل پہ کام کروں، لیکن اگر آج یہ سب کچھ ہے نا تو میں نے کہا صرف اللہ کا فضل اور اس کے دین کی برکت۔ آج کی بات میں بتا رہا ہوں، میں نے کہا ہماری کوئی حیثیت، ہماری کوئی صلاحیت نہیں، اگر ہمیں صلاحیت میں کوئی تولے تو بولے علامہ صاحب آپ چائے کی ہوٹل پر آ جانا، بلکہ وہاں سے بھی مجھے شاید کوئی فارغ کر دے۔ کیوں کہ بھائی آپ چائے کی پیالی صحیح پکڑ کے اسپیڈ میں سروائیو کرو، آپ اتنا سلو جاؤ گے تو کام کیسے ہوگا؟ تو ہماری، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میری حیثیت 5,000 روپے کی بھی نہیں ہے کہ کوئی مجھے 5,000 روپے منتھلی نوکری میں بھی رکھے گا، میری یہ حیثیت میں سمجھتا ہوں نہیں ہے۔ یہ سب اگر برکت ہے تو میرے رب کا فضل ہے، یہ صرف میرے رب کا انعام ہے، یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، صرف حضور غوث پاک کی نظر ہے۔ ہمیں اس پر ہمیشہ غور کرنا چاہیے۔ واللہ یہ جب رونقیں بڑھتی ہیں نا تو میں کانپتا ہوں کہ مالک ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ 5,000 سے زیادہ باکسز بڑی رات کو تقسیم ہوئے نہیں آج کے۔ میں نے کہا یا اللہ یہاں تو میرا قد ہو تو مالک میری حیثیت پر اگر مجھے چھوڑا جائے تو شاید میرے بچے بھی میری نہ سنیں، اور یہ تیری مخلوق اگر دوڑتے بھی آئیے تو صرف تیرا فضل ہے مولا، اس میں ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں۔ انسان ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھے، ہم کون؟ اگر ہمیں ہمارے پہ چھوڑ دیا جائے تو ہم زیرو ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہاں اگر اس کا فضل ہے تو پھر ذرہ بھی آسمان کا تارا ہے۔ یقین مانے ہمیشہ، کیونکہ ہم کبھی کبھار تھوڑا آگے بڑھ جاتے ہیں نا، تو بچوں کی تربیت بھی اس انداز میں کریں کہ اللہ کا فضل ہی بار بڑھنا ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے مثال دی ہے نا، فروٹ بھی اچھا آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، کہاں سے فروٹ لیا؟ وہاں سے لیا۔ اچھا کتنے کا ملا؟ اتنے کا ملا۔ یار یہ پٹھان بڑا اچھا فروٹ دیتا ہے، بہت اچھا دیتا ہے، سمجھے؟ ہنسے نہیں۔ اول آخر ہم نے پٹھان اور ریڑھی اور پیسوں پر بات ختم کر دی، اللہ کا فضل تو ذکر ہی نہیں ہوا کہ بے شمار ایسے گھر ہیں جنہیں پورے سال فروٹ دیکھنے کو بھی نہیں ملتا۔ اگر بیچاروں کو رمضان میں کھانا ہے نا تو وہ رمضان میں بیچارہ مسجد کا تھال ڈھونڈے گا کہ اس کو ایک کیلے کا پیس مل جائے تو وہ کھا سکتا ہے۔ سب سے پہلے خدا کا فضل ہے کہ آپ اور میں خرید تو سکتے ہیں۔ میں فروٹ کی ریڑھی کی تعریف کا انکار نہیں کر رہا، لیکن ہم کہاں جاتے ہیں؟ ہم اگر بچوں کو بھی سمجھاتے ہیں تو کیا سمجھاتے ہیں؟ بیٹا اتنی آسانی سے پیسے نہیں بنے، تیرے باپ نے بڑی محنت کی ہے، تیرے باپ نے یہ کیا ہے، تیرے باپ نے گتے اٹھائے، تیرے باپ نے وہ کیا، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ بالکل آپ اس کو احساس دلائیں تو محنت کا ذکر ضرور کریں، لیکن شروع میں بھی بولیں کہ صرف اللہ کا ہی فضل ہے، اور درمیان میں بھی کہو کہ صرف اللہ کا فضل ہے، اور آخر میں بھی کہو بیٹا سب کچھ گھوم کے فضل اللہ کا ہی ہے۔ یہ ہے تربیت کا طریقہ۔ میں نے یوں کیا، میں نے وہ کیا، میں وہاں نوکری پر جاتا تھا، میں نے اتنے سال لگائے، ایسے آسانی سے تھوڑی پیسہ بن جاتا ہے، یوں تھوڑی۔ او بھائی چھوڑ دیں یار، ہم سے زیادہ محنت جو بلڈنگ بناتے ہیں نا انہوں نے کی ہے دیہڑی پر۔ سیٹھ صاحب بیچارہ چیک اندر پاس کر رہا ہے، وہ بیچارہ جو بلڈنگ بنا رہا ہے اس کی تنخواہ 3,000 روپے 4,000 روپے پر ڈے ہوگی، اس کی اب لیبر بڑی ہوگی 3-4 ہزار روپے، اور وہ پروجیکٹ ایک بنا کر فارغ ہوتا ہے تو 50-60-70 کروڑ روپے جیب کے اندر رکھ لیتا ہے، اور بیچارہ جن پٹھانوں نے 5 سال محنت کی ان کو کیا ملا؟ تو محنت تو وہ کر رہا ہے، اور یہ سیٹھ صاحب تو اسی والے روم میں بیٹھا ہے۔ تو صرف فضل ہے اللہ کا، صرف فضل ہے اللہ کا۔ ایسا بھی تو ہے 50-50 سال بندہ نوکری پہ ہی گزار دیتا ہے، اور آپ اور اگر میں نوکری کر کے سیٹ بن گیا تو ہم بولے میری طاقت تھی، میں نے اتنی نوکری کی پھر میں سیٹ بناؤں، نا اللہ کا فضل ہے۔ ایک لمحے میں بندہ ہیرو سے زیرو ہو جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ پہیا گھوم گیا سب ختم۔ کبھی تکبر، جھڑکنا، بچوں کو بھی نہ جھڑکیں، نا یہ طریقہ ہی نہیں۔ تربیت کے بھی انداز دوسرے ہوتے ہیں۔ ساس ہے تو بہو کو نہ جھڑکیں، اگر داماد ہے تو کبھی ساس سسر کے اوپر آرڈر نہ چلائے، اگر بہو ہے تو پھر ساس کا بھی وہی ادب کرے جو اپنی ماں کا ادب کرتی ہے۔ ابھی تک ہم اگر یہ نہ چیز سیکھیں، کس بات پہ گمنڈ ہے، کس بات پر فخر ہے، کس بات پر ہمیں آرڈر ہے، کیا طاقت ہے ہمارے پاس، کیا ہماری اوقات ہے؟ او بھائی سب چھوڑ دیں۔ اگر زبان کا ذائقہ چلے جائے نا تو وہ بھی ہم اپنی طاقت سے واپس نہیں لا سکتے۔ ابھی ایک مریض کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ یہ جو آنکھ کا پردہ ہے نا، اس کی مشین اس کی خراب ہو گئی، اس کا پردہ یوں گر جاتا ہے۔ آغا خان ہاسپٹل میں لے کر گئے تو انہوں نے کہا سائنس میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے ابھی تک، یا تو پردے کو اگر ہم کھلا رکھتے ہیں تو ہر وقت اس کی آنکھ کھلی رہے گی، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، اور اگر پردہ
بند کر دیتے تو آنکھ بند ہو جاتی، ایک ہی آنکھ سے نظر آتا ہے. تو کہا اب ہمارے پاس اس کا ابھی تک کوئی علاج نہیں ہے. اور آپ بتاؤ یہ آٹومیٹک مشین ہم کروڑوں مرتبہ استعمال کر گئے. جب کھولتے ہیں کھولیں، جب بند کر دو، کھولو بند کر دو. اس کی بھی حیثیت نہیں ہے. ہم اپنی پاور پہ اپنی آنکھ کو کھول بند بھی نہیں کر سکتے خدا نہ چاہے تو. پھر کون سا سانس بھول جاتی ہے کہ مجھے مرنا ہے، بہو بھول جاتی ہے کہ مجھے مرنا ہے، سیٹھ صاحب بھول جاتے کہ ہمیں مرنا ہے، ہم بڑے ہو کر بھول جاتے کہ ہمیں بھی موت آنی ہے. لیبر کو بھی ڈیل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، ہر چیز کو مینیج کر کے. اگر کبھی ڈانٹے بھی نہ بچوں کو یا کسی کو بھی سمجھانے کے لیے بھی، اس وقت بھی احساس کر کے نا 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 فضل اللہ کا ہے مالک، تو ہمیشہ اپنے فضل میں رکھنا، ہمیں اپنے کرم میں رکھنا. بڑا بول اللہ کو بہت ناپسند ہے. فرمایا تکبر کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگتا. اللہ کو بڑا جلال آتا ہے. کیوں؟ کہ رب نے بڑی محبت سے، بڑے ناز سے انسان کو پیدا کیا، اپنی شان کے مطابق بڑی عظمتیں عطا کی ہیں. تو انسان جتنا سافٹ ہوتا ہے، جتنا نرم ہوتا ہے، جتنا فلیکسیبل ہوتا ہے اور جتنا رحم دل ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے. بولو انشاءاللہ ہم عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ عمل کریں گے. تو آج کے بعد آج کی گفتگو حدیث پاک تو رہ گئی ہے، میں انشاءاللہ آئندہ درس میں کمپلیٹ کر لوں گا، میرا وقت مکمل ہو گیا. آج کی گفتگو میں جو ہماری بات چلی وہ یہ چلی کہ جب مومن قبر میں سوالات کے جوابات دے گا تو یہ اللہ کے فضل سے دے گا. اللہ نے اس کو استقامت دی ہے. تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا فضل ہے. اور بار بار غور کیا کریں کہ اگر ہماری حیثیت کو جانچا جائے تو میں نے اپنی حیثیت بتائی کہ مجھے چائے کی ہوٹل پہ بھی کوئی نہ رکھے. ہر ایک انسان اپنی حیثیت کو جانتا ہے کہ میں اپنی حیثیت میں کیا ہوں، میں اپنی پاور میں کیا ہوں. میں اپنی پاور میں کچھ بھی نہیں ہوں. اگر آج یہ رونقیں ہیں یا آج چہل پہل ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، آج میرے ہاتھ کے نیچے 10-20 لوگ کام کرتے ہیں، معاشرے میں میری عزت ہے، میرے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، جو بھی ہے صرف اللہ کا فضل ہے، صرف اللہ کا. منہ سے نہیں کہنا، عمل بھی بتائے کہ بندہ جھکا رہے، تکبر کو قریب نہ آنے دے، اپنی زور پر اپنی طاقت پر گھمنڈ نہ کرے. یہ وقتی طاقت ہے. یہ ہم سب اپنے لیے بھی بات کرتے ہیں اور یہ ہم سب ہر ایک کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جو جھکا رہتا ہے وہ بلندیوں کو پا جاتا ہے. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے. اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے کہ جو عجز اور انکساری کرے. حضور معراج کی رات پہنچے، کون سے مرتبے پہ پہنچے کہ جبریل بھی سدرہ پہ رک گئے. حضور کہاں پہنچے؟ جہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا وہاں پہنچے. تو رب نے فرمایا محبوب آج تو بول، میں تجھے کون سے لقب سے یاد کروں. حبیب جب تو زمین پہ جلوہ گر تھا تو تجھے تیرے رب نے مزمل بھی کہہ کر پکارا، مدثر بھی تجھے پکارا، یاسین بھی تجھے پکارا، طٰہٰ بھی تجھے پکارا، کاف ہا یا عین صاد بھی تجھے پکارا، والضحیٰ تیرے چہرے کی قسم بھی میں نے اٹھائی ہے. محبوب ہم نے تجھے نبی کہہ کے بھی پکارا، تجھے رسول کہہ کے بھی پکارا. حبیب آج تو خاص میری بارگاہ میں اور اس بلند بارگاہ میں پہنچا ہے جہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. حبیب آج تو بول، تو کیا چاہتا ہے کہ تیرا رب تجھے کیسے یاد کرے. حضور نے کیا کہا؟ اے اللہ تو آج مجھے اپنا بندہ خاص کہہ کے پکار. میرا دیکھیں شب جمعہ کا وقت ہے نا بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. خدا کی قسم اس کے پیچھے اتنی بڑی بات ہے نا اور اتنا بڑا پیغام ہے نا. حضور کہتے ہیں یا اللہ تو مجھے اپنا بندہ خاص کہہ کے پکار. اس پہ صوفیہ کہتے ہیں کہ جو بات ہے نا، فرمایا کیوں کہ حضور نے سب سے زیادہ اللہ کے قرب کو پایا، کوئی نہیں پا سکتا. تو حضور اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کو جو چیز پسند ہے نا وہ عاجزی ہے. اس لیے مصطفیٰ نے کہا مولا آج مجھے کسی لقب سے نہیں، مجھے اپنا بندہ خاص کہہ کے پکار. حضور کو پتا ہے کہ اللہ کو جو پسند ہے نا وہ بندے کی عاجزی ہے. تو حضور جانتے ہیں یہ سب عظمتیں یہ اللہ مکہ کی رفت ہے مجھے میرے رب نے ہی دی ہے نا. اور اب رب پوچھنا چاہتا ہے تو دیکھو رب اپنے حبیب کو راضی کرنا چاہتا ہے اور حبیب رب کی رضا کو چاہتے ہیں. تو حبیب جانتے تھے کہ میرا رب جو خوش ہوتا ہے نا وہ عاجزی میں خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے عاجزی کرے. جو جتنی عاجزی کرے گا اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے. تو مصطفیٰ نے عرض کی مالک عبدی ہی اپنا خاص بندہ کہہ کے پکار، تیرا حبیب آج یہ چاہتا ہے. تو حضور ہیں
हुजूर ने पैगाम दे दिया उम्मत को कि रब की बारगाह में मकबूल होना है ना तो झुके रहो, इससे बड़ी मेरे पास कोई बात नहीं है। अल्लाह मुझे अमल की नेमत दे, अल्लाह मुझे अमल की नेमत दे, अल्लाह मुझे अमल की नेमत दे। हम हमेशा 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 हम आजिज़ी और इनकिसारी के साथ इखलास वाली, तवक्कुल वाली, कबूलियत वाली हम ज़िंदगी बसर करें। गुफ्तगू में कोई कमी हो गई हो, बयान करते हुए कोई गलती हो गई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह मेरी एक एक बात मेरे भाइयों के और मेरी बहनों के दिलों में उतारे। तो जितने मस्जिद के खादिम हैं, हमारी बहनें जो ज़िम्मेदार हैं, हम सब हैं, इंशाअल्लाह हम झुके रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, आजिज़ी से पेश आएंगे। खुदा न खास्ते कोई हमसे तेज़ बात कर ले, कोई बात नहीं, ओके कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह हम फ्लेक्सिबल रहेंगे, झुके रहेंगे। अल्लाह को वो बंदा बहुत पसंद है, क्योंकि अल्लाह रसूल के लिए, किसके लिए? जो अल्लाह रसूल के लिए जब झुकता है ना, फिर अल्लाह उसे इज़्ज़तों के ताज अता करता है। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। शब जुम्मा का दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अन्नबी अल-उम्मी अल-हबीबी अल-आली अल-क़द्री अल-अज़ीमी अल-जाह व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। या रहमानो या अल्लाह या रहमानो या अल्लाह या रहमानो या अल्लाह या रहमानो या अल्लाह या गफ्फारो या अल्लाह या गफ्फारो या अल्लाह या गफ्फारो या अल्लाह या गफ्फारो या अल्लाह या सत्तारो या अल्लाह या सत्तारो या अल्लाह या सत्तारो या अल्लाह या सत्तारो या अल्लाह या रज़्ज़ाको या अल्लाह या रज़्ज़ाको या अल्लाह या रज़्ज़ाको या रज़्ज़ाको या अल्लाह 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 या सलामो या अल्लाह या सलामो या अल्लाह या सलामो या अल्लाह या सलामो या अल्लाह या करीमो या करीमो या अल्लाह या करीमो या अल्लाह या करीमो या अल्लाह या रहीमो या अल्लाह या रहीमो या अल्लाह या रहीमो या अल्लाह या हय्यो या क़य्यूम या हय्यो या क़य्यूम या हय्यो या क़य्यूम या नूर या अल्लाह या नूर या अल्लाह या नूर या अल्लाह या नूर या अल्लाह दिल को नूर कर दे सकते दूर कर दे अपना क़ुर्ब दे कर दूर दूर कर दे अल्लाह 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 अल्लाह
Allah, 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 Allah. اللہ جل جلالہ و جل شانہ و جل سبحانہ۔ ابھی ماشاءاللہ ایک بہن نے پرچی لکھ کر بھجوائی ہے اور مجھے میرے گھر کے نمبر سے ابھی یہ پرچی موصول ہوئی ہے کہ آپ کی دعاؤں سے غوث الورا مسجد میں شرکت کی برکت سے آج میرا بیٹا محمد خضر مدینہ شریف روانہ ہوا ہے۔ بہت تڑپ تھی مدینہ شریف جانے کے لیے، اللہ پاک نے سبب بنا دیا اور انشاءاللہ دعا ہے کہ پوری فیملی مدینہ شریف جائے۔ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ۔ جو پابندی سے شب جمعہ کی محفل میں آتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ کتنی برکتیں ہیں۔ بس آپ سے میں اتنا عرض کروں گا، بہت پرفتن دور ہے، بہت نازک وقت چل رہا ہے، اپنے ایمان اور عقیدے کی فکر سب سے پہلے ضروری ہے، اور انشاءاللہ جو جو مرادیں اور جو جو معاملہ دل کے اندر ہیں اللہ رب العالمین اپنے فضل سے وہ بھی پورے کر دے گا۔ آج ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ بڑی رات منگل کو گزری ہے، تو ماشاءاللہ کتنی بڑی تعداد میں گلدستہ پیش ہوا ہے، اور ماشاءاللہ آج صرف 2 دن کے شارٹ نوٹس پر ہماری بہنوں نے بھرپور کوشش کی اور ماشاءاللہ دیگر گروپس میں اور ہر جگہ رابطہ کیا، تو درود پاک جن جن کے رہ گئے تھے وہ بھی ہم نے جمع کر لیے ہیں۔ تو آج ماشاءاللہ اس محفل میں بھی مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ سلسلہ ہوگا، میں نے کہا جتنے ہو جائیں درود شریف آپ جو ہے نا وہی جمع کروا دینا، لیکن اللہ کے فضل سے 2 دن کے شارٹ نوٹس پر جو گروپس کے ذریعے درود پاک ہماری بہنوں نے پڑھے اور پڑھوائے اور ہم تک پہنچا دیے، اور جگہوں سے رابطہ کر کے جو درود پاک ہم تک پہنچے، تو آج ماشاءاللہ اس کی تعداد ہے 12,11,07,45 مرتبہ درود پاک۔ اب بتائیں یہ فضل نہیں تو اور کیا ہے؟ اب بتائیں یہ فضل نہیں تو اور کیا ہے؟ بولے الحمدللہ۔ اب یقین مانے میں سوچ رہا تھا کہ منگل کو ہم نے ایصال کر دیا، اب شب جمعہ کیا کروں گا، 1 دن کے نوٹس پر کیا ہوگا؟ میں نے کہا چلے آپ شروع کریں، تو ایسی ہماری بہنیں رابطے میں آئی، انہوں نے ہر جگہ رابطہ کیا، سب کچھ محنتی کی، جمع کیے اور کہا بڑی رات تو ہم نے پیش کیے تھے اور درود پاک بھی بچے ہیں، باقی ہیں، یہ آج کی محفل میں پیش کر دیں۔ تو میرے آقا ہی کی نگاہ سے آج بھی ماشاءاللہ ہماری بہنوں نے 12,11,07,45 درود پاک کا گلدستہ تیار کیا ہے۔ ھذا من فضل ربی، اور ماشاءاللہ 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 2667 قرآن پاک جمع ہوئے ہیں۔ آج ایک بہن نے اپنا ایصال ثواب کا جو حج کیا تھا وہ بھی آج کی محفل میں ایصال ثواب کیا ہے۔ 3 عمرے موجود ہیں، 639 دیگر پاروں کی تلاوت ہوئی، 1,27,738 صورتیں پڑھی گئیں، 5,633 نوافل پڑھے گئے، 7 منزلیں پڑھی گئے، درود اہل بیت پڑھے گئے، چاروں کل 1,52,872 مرتبہ، سورہ لم نشر 160، سورہ انبیاء، سورہ انعام، سورہ بقرہ 265، سورہ دخان 131، سورہ دوحہ 23، سورہ فتح 1899، سورہ فاتحہ 43,174، سورہ فجر، سورہ فلق 500، سورہ فیل 272، سورہ اخلاص 10,23,000 سے زائد مرتبہ، سورہ جمعہ، سورہ کہف 1,053، سورہ کوثر 21,715، سورہ محمد 86، سورہ ملک 32,123، سورہ مدثر، سورہ مزمل 11,982، سورہ منافقون، سورہ نبا، سورہ ناس، سورہ قریش 1,011، سورہ قدر، سورہ رحمان 13,011، سورہ شمس، سورہ سجدہ 46، سورہ طارق 56، سورہ تغابن 34، سورہ واقعہ 447، سورہ یاسین 53,546، سورہ یونس، سورہ یوسف، سورہ یاسین شریف، مبین
کے ساتھ سورہ انعام، سورہ حشر کی آخری آیتیں، سورہ طلاق کی آخری آیتیں، سورہ توبہ کی آخری آیتیں، سورہ یاسین شریف پھر مبین کے ساتھ، کلمہ طیبہ 22,59,000 سے زائد مرتبہ، دوسرا کلمہ 10,000 مرتبہ، تیسرا کلمہ 4200 مرتبہ، مختلف آیتیں 35,100 مرتبہ، مختلف وظائف 85,000 سے زائد مرتبہ، مختلف دعائیں 140، اللہ کے 99 ناموں کا ذکر، حضور جان عالم کے 99 ناموں کا ذکر، تسبیح فاطمہ کبیر 30,000 سے زائد مرتبہ، تسبیح ملائکہ 500، عہد نامہ 637، ناد علی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی 2000 مرتبہ، لاہور شریف 21,000 مرتبہ، آیت شفا استغفار 7,10,000 مرتبہ، آیت کریمہ 45,000، آیت الکرسی 19,000 سے زائد، دلائل الخیرات مکمل 13، بشار الخیرات مکمل، وظیفۃ الکریمہ مکمل 12 مرتبہ، سید الاستغفار، قصیدہ بردہ شریف مکمل 18، قصیدہ محمدیہ، ختم قادریہ، ختم غوثیہ، شجرہ شریف، اسماء اصحاب بدر، درود اکبر، درود غوثیہ، درود ابراہیم، یہ سب ہزاروں کی تعداد میں، درود خضیر 74,000 مرتبہ، درود خاص 1100 مرتبہ، درود لقی، درود رضویہ، درود مقدس، درود ماہی، درود ناریہ، درود تاج 20,000 سے زائد مرتبہ، درود تنجینہ 34,000 سے زائد مرتبہ، اور ماشاءاللہ 11ویں کے پرچے پڑے گئے۔ یہ جو کچھ ایصال ثواب بڑی رات رہ گیا تھا، آج الحمدللہ ہماری بہنوں نے یہ سب کچھ ہم تک پہنچا دیا، اور ہم نے انشاءاللہ آج آقا کی بارگاہ میں گلدستہ پیش کرنا ہے انشاءاللہ۔ مد حضرات نے بھی ماشاءاللہ جو ہمیں جمع کرائے، تو 31 قرآن پاک آج جمع ہے، بولیں سبحان اللہ۔ درود پاک 18,58,200 مرتبہ ماشاءاللہ، درود تاج 121، درود تنجینہ 82، درود ابراہیم 1200، ختم قادریہ مکمل، وظیفۃ الکریمہ 11، آیت کریمہ 1000، آیت الکرسی 28، دلائل الخیرات 14، دعا حزب البحر 21، کلمہ شریف 58,894، استغفار 26,000 سے زائد، بسم اللہ شریف 1700، سورہ فاتحہ 2149، سورہ بقرہ، سورہ یاسین 848، سورہ رحمان 59، سورہ واقعہ 32، سورہ مزمل 192، سورہ ملک 1103، سورہ سجدہ 14، سورہ منافقون، سورہ دخان، سورہ کہف 23، سورہ جمعہ، سورہ طارق 31، سورہ شمس 71، سورہ توحا 271، سورہ قدر 161، سورہ لم نشرہ 200، سورہ ہمزہ، سورہ فیل 131، سورہ قریش، سورہ نصر 161، سورہ کوثر 2711، سورہ کافرون 231، سورہ اخلاص 2141، سورہ فلق، سورہ ناس 242، یا وہاب یا اللہ یا جبار یا جلیل یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا عزیز الرحیم، ہزاروں مرتبہ اس کا ورد ہوا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کئی سو بار پڑے گئے، اللہ اللہ الصمد، تسبیح فاطمہ، لاہور شریف، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 1000 مرتبہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربی انی لما انزلت الیک من خیر فقیر۔ ماشاءاللہ یہ سب وظائف پڑے گئے، یعنی آج کی محفل میں الحمدللہ 2698 قرآن جمع ہیں، کتنے ہیں؟ بولو سبحان اللہ، 2698 اور 12,29,00,000 سے زائد درود و سلام کے گلدستہ جمع ہے۔ میں آپ کو عرض کروں گا کہ آپ یہ شب جمعہ جو محفل نگاہ مصطفیٰ ہے نا، اس میں پابندی سے شامل ہوئیں، شامل پابندی سے ہوں، اور 168 گھنٹے ہفتے میں ہوتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کی توجہ دلائی، پھر دلاتا ہوں، 1.25 گھنٹے کی یہ نشست ہوتی ہے۔ آپ ہر کام کو ترک کر کے شب جمعہ، ٹریفک بھی کراچی کا پتہ ہے، سب آپ کو پتہ ہے، ایسے جمعرات والے دن کام کاج سے فری ہو جائیں کہ عشاء کی نماز کا جو بھی ٹائم ہونا، آپ جماعت سے نماز ادا کریں۔ اپنے اوپر یہ بات لازم کر لیں کہ انشاءاللہ مجھے آقا پہ درود و سلام پڑھ کے اس محفل میں شامل ہونا ہے، گلدستہ پیش کرنا ہے۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ کیسی برکتیں نصیب ہوں گی، اور دیکھیں حضور کی نگاہ کرم کی خاطر میں صرف آپ کو عرض کروں گا، اور یہ ہر ایک بھائی اور بہن بآسانی کر سکتا ہے اگر اللہ کا فضل ہو اور اس کے دل میں جذبہ ہو۔ وہ پتہ ہے کام کیا ہے؟ آپ اپنا یہ ٹارگٹ بنائیں کہ میں تو ماشاءاللہ شب جمعہ آتا ہوں، کراچی میں ہوتا ہوں تو شب جمعہ نہیں چھوڑتا۔ ہر بھائی اور ہر بہن صرف یہ ٹارگٹ بنا لے کہ مجھے اس محفل میں 3 بھائیوں کو، اور میری بہنیں یہ ٹارگٹ بنا لیں کہ صرف 3 بہنوں کو، دعوت تو آپ جتنوں کو بھی دیں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، 3 بھائیوں کو اور 3 بہنوں کو مجھے اپنے ساتھ اس محفل میں پابندی سے لے کر آنا ہے۔ آپ کر سکتے نیت انشاءاللہ؟
بڑی بات تو نہیں ہے. آپ کے موبائل میں کانٹیکٹس کتنے ہیں, آپ کے پڑوس, آپ کے رشتہ دار, آپ کے گھر والے, کتنے فیملی ممبرز ہیں. اگر آپ یہ سوچیں گے نا کہ یار حضور کی نگاہ کرم کی محفل ہے اور میں اس محفل کا میزبان ہوں, تو میں صرف اپنے پورے سرکل کے اندر, فرینڈز کے اندر, رشتہ داروں کے اندر, پڑوسیوں کے اندر 3 بھائیوں کو یا 3 بہنوں کو میں پابند نہیں کر سکتا. آپ دعوت تو دیں سب کو, لیکن ٹارگٹ بنائیں کہ مجھے انشاءاللہ 3 بھائیوں کو, اور میری بہنیں یہ ٹارگٹ بنا لیں سیدہ پاک کی نسبت سے کہ 3 بہنوں کو شب جمعہ کی محفل میں پابند کروانا ہے. بولو انشاءاللہ. پورا ہفتہ آپ کے پاس ہے, پھر ان تینوں سے کانٹیکٹ بھی بار بار کرتے رہیں, ان کو بلاتے بھی رہیں. اگر کنونس کا مسئلہ ہو تو آپ کنونس بھی ان کے لیے تیار کر دیں. اور اگر ذہن بن گیا نا, اللہ نے چاہا تو میرا آقا کتنا خوش ہوں گے کہ یہ تنہا نہیں آتا, یہ میری نگاہ کرم میں میری امتیوں کو لے کر بھی آتا ہے. تو جو کام کرے گا, میں نے ابھی آپ کو کہا کہ رب کتے سے بھی کام لے لے, وہ اس کی مرضی ہے. اگر ہم کام کر جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے وارے نیارے ہوں گے. تو بس آپ نے آج شب جمعہ, یہ ربیع النور کی شب جمعہ ہے, آج میں آپ کو اتنا عرض کروں گا کہ آپ بھائیوں نے اور بہنوں نے ایک بات اپنے اوپر طاری کر لینی ہے کہ مجھے شب جمعہ وقت پہ آنا ہے ہر کام کو چھوڑ کر. اور دوسرا 3 بھائیوں کو, بس میں نہ 12 کہہ رہا ہوں نہ 15 کہہ رہا ہوں, دعوت جتنوں کو دیں اللہ آپ کو اجر دے, لیکن 3 بھائیوں پر اور 3 بہنوں پر ایسی کوشش کرنی ہے, ان کی ایسی ذہن سازی کرنی ہے اور ان کے ایسے پیچھے لگنا ہے آپ نے محبت کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, کہ وہ دل و جان سے آپ کی طرح شب جمعہ کی محفل کے پابند ہو جائیں اور آپ بھی پابند ہو جائیں. بس حضور کی نگاہ کرم پر چھوڑ دیں, دیکھیں انشاءاللہ کیسے بیڑے پار ہوتے ہیں اور انشاءاللہ مرادیں پوری ہو جائیں گی. یہ آنے والا جو اتوار ہے, جامع مسجد باہر شریعت میں نواسہ رسول امام حسن مجتبیٰ, آپ کا یوم 5 ربیع الاول ہے لیکن وہ رہ گیا تھا, تو یہ آنے والے اتوار کو جامع مسجد باہر شریعت میں دوپہر 3:45 بجے سے مغرب کے بعد تک سالانہ محفل امام حسن مجتبیٰ کا انعقاد ہوگا. مرد و خواتین ضرور شامل ہوں. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولا کے پر بے حد درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی, ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر. اللهم إنا نسألك يا الله يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا سلطان يا سبحان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام, يا كافها يا عين صاد, يا ربنا يا ربنا يا ربنا
یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. تجھے تیرے فضل کا واسطہ، تجھے تیرے کرم کا واسطہ، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کا واسطہ. مالک آج بھی صرف تیری ہی عطا اور تیری دی ہوئی توفیق سے، صرف تیرے فضل اور تیرے محبوب کے کرم سے مالک، جو کروڑوں درود و سلام، ہزاروں قرآن اور بے شمار جو ورات و وظائف جمع ہیں اس لمحے تک، جو ٹوٹے پھوٹے اعمال خیر کر سکے مولا، ایک ایک آیت کریمہ، ایک ایک درود و سلام اور ایک ایک وظیفے کی عظمت کا تجھے واسطہ. آج کی شب جمعہ محبوب کی نگاہ کرم کی محفل کا تجھے واسطہ، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کا تجھے واسطہ. مولا تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، ہمارے بڑے بول بکنے کو معاف کر دے، خود پسندی کو معاف کر دے، تکبر کو معاف کر دے، ریاکاری کو معاف کر دے، دکھلاوے کو معاف کر دے. اے اللہ تو ہمارے ایک ایک گناہ کو معاف کر دے. ہم کمزور بندے ہیں، اے رحمان تو ہم پر رحم فرما، اے رحیم تو ہم پر رحم فرما. اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے. یا اللہ ہم ایک ایک گناہ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معافی عطا کر. ایک ایک گناہ سے توبہ کرتے ہیں مالک، تو ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ایک ایک گناہ کی سزا کو معاف کر دے، ایک ایک گناہ کی نحوست کو دور کر دے، ہمارے ایک ایک گناہ کو نیکی میں بدل دے. اے اللہ تو ہماری کامل مغفرت کر مالک، ہماری حتمی مغفرت کر. یا اللہ تو ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما. یا اللہ تو ہم پر اپنا خاص کرم فرما. یا اللہ تو ہم پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما. اللہ ہم فقیر، ہم محتاج، ہم گناہگار، ہم سیاہکار، اے اللہ ہم بندے کمزور ہیں مالک، تیری بارگاہ میں حاضر ہے. اللہ تو قوی ہے، تو قادر ہے، تو خالق ہے، تو ہمارا رب ہے، تو مالک ہے، تو پالنہار ہے، تو اے اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اے اللہ تو کن فیکون کا مالک ہے. ہم تیرے انتہائی کمزور ناتوا بندے ہیں. اے اللہ پیارے محبوب علیہ السلام کی عظمت کی برکت سے تو ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما. یا اللہ تو ہم پر اپنا خاص فضل فرما. یا اللہ تو ہم پر اپنا خاص کرم کر. اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اپنے فضل سے محروم نہ کرنا. اے اللہ اگر ہم تیرے فضل سے محروم ہو گئے تو ہم تباہ ہو جائیں گے مالک، تو ہمیں تباہی سے بچانا. اے اللہ تو ہمیں بربادی سے بچانا. اللہ تو ہمیں شیطان کے وار سے بچا، نفس کی شرارتوں سے بچا، شیطان کے وار سے بچا. شیطان ہم سے ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جائے. اللہ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے. اے اللہ یہ سب ہو جائے گا اگر تیرا فضل شامل حال ہوا تو ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے. اے اللہ تو ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما. یا اللہ ہم محتاج ہے، تو ہم پر اپنا فضل فرما. اے اللہ تو صمد ہے مالک، تو بے نیاز ہے. اے اللہ تو بے نیاز ہے. اے اللہ تو بے نیاز ہے. اے اللہ ہم عاجز اور کمزور ناتوا بندے ہیں مالک. مالک تیری بے نیازی سے ہمیں ڈر لگتا ہے. اللہ تیری خفیہ تدبیر سے ہمیں ڈر لگتا ہے مالک. اے اللہ تو بس ہم پر اپنا فضل فرما. اے اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہونا. اے اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہونا. ہم نہ جانے کون کون سی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، منہ سے اول فول بکتے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، تکبر ہے، ریاکاریاں ہیں، دکھلاوے ہیں، نام و نمود ہے، خود پسندی ہے، نہ جانے کون کون سی غلیظ عادتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں مالک. جیسے بھی ہیں آج محبوب کی نگاہ کرم کے محفل میں آ کر تجھے پیارے محبوب علیہ السلام کے چہرہ انور کا، زلف مبارک کا، داڑھی مبارک کا، رخسار پاک کا، جبین مقدس کا، سر انور کا، لب مبارک کا، سینہ اقدس کا، قلب اطہر کا، بطن اقدس کا، پشت انور کا، دست مبارک کا، انگشت پاک کا، ناخون پاک کا، لعاب دہن کا، قدمین پاک کا، موئے مبارک کا، لباس پاک کا، نالین پاک کا اور دستار پاک کا وسیلہ پیش کر کے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہونا. اے اللہ تو ہم سے ناراض
نہ ہونا، اللہ تو کبھی ہم سے ناراض نہ ہونا، ہمیشہ کے لیے ہمیں تیری رضا کی سند مل جائے، اخلاص کی نعمت مل جائے، قبولیت کی مہر مل جائے، فتح کا جھنڈا مل جائے، ولایت کا تاج عطا کر، اور بس تیرا فضل ہمارے شامل حال ہو، تیرا فضل ہمارے شامل حال ہو، تیرا فضل ہمارے شامل حال ہو۔ مالک ہم ہر لمحے بس تیرے فضل میں رہیں، تیرے کرم میں رہیں، تیری رحمتوں میں رہیں یا ارحم الراحمین۔ بڑی امیدوں سے تیرے بندے تیری بندیاں اس محفل میں آئے ہیں مالک، کیسی کیسی تمنائیں لے کر آئے ہیں، کیسی کیسی مشکلوں میں گرے ہیں، الجھنوں میں پھنسے ہیں، اے اللہ غموں کے مارے تیری بارگاہ میں آئے ہیں مالک۔ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، اور تو خود فرماتا ہے جب بندے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو میں انہیں خالی نہیں لوٹاتا۔ اے اللہ ہم تو تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ تھام کر، اور یہ نور والی محبوب کی نگاہ کرم کی محفل کے وسیلہ تھام کر تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اے اللہ بڑی امیدوں کے ساتھ تیرے بندے تیری بندیاں آج بھی آئے ہیں مالک، دور دراز سے بھی آتے ہیں، کرائے کی سواریاں لے کر بھی آتے ہیں، قرب و جوار سے بھی آئے ہیں، اور اے اللہ جو آ سکے بیچارے مجبوری میں لائیو سن رہے ہیں، اللہ سب کا بیڑا پار کر دے، اللہ سب کی مشکلیں آسان ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے مالک، تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ ہماری مشکلوں کو آسان کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ تو ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہماری بیماریاں دور ہو جائیں، اللہ ایک بچے کو کینسر ہو گیا تو شفا دے دے، اللہ ہماری بہن کو گولی لگ گئی ہے، ڈاکٹرز نے آپریشن کا منع کیا اور کہا آپریشن نہیں ہو سکتا لیکن یہ معذور ہو جائے گی، اللہ ہماری اس بہن کو تو شفا دے دے، اللہ کینسر کے مریضوں کو شفا دے دے، اللہ جن کے بچے بیمار اللہ شفا مل جائے، تھیلیسیمیا کے بچوں کو تو شفا دے دے، جو مدینے کے لیے تڑپتی ہے میری بہنیں انہیں مدینہ دکھا دے، جو حج کے لیے میری بہن تڑپ رہی اللہ اسے اس سال حج مقبول عطا فرما، یا اللہ جن کے یہاں اولاد نہیں ہے غوث اعظم کے غلام دے دے، اللہ جو نانی بننے کی تمنا کرتے اللہ ان پر رحمت کی نظر فرما دے، اے اللہ بڑی امیدوں سے دعا کے لئے کہ ہماری ہر بہن پر کرم کر دے، اللہ جنہیں سسرال والوں میں بڑی تکلیف اللہ، اے اللہ ان پر رحمت کی نظر کر دے، اور اے اللہ اے پروردگار سب گھروں میں خوب برکتیں ہو جائیں، اللہ گھروں سے لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہو جائے، جو بچیاں اب تک رشتے کا انتظار کرے اللہ بہترین رشتے دے دے، اے اللہ ہماری بہنوں کے اچھے رشتے ہو جائے، سکیدہ کائنات کے صدقے اچھے رشتے عطا کر دے، بھائیوں کے رشتوں کی رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں، اے اللہ اولاد فرما بردار ہو جائے، اللہ اولادوں کے نصیب بلند کر دے، یا ارحم الراحمین مقروضوں کا قرض اتر جائے، صدقہ سید الشہداء کا، صدقہ سکیدہ کائنات کا، صدقہ ام المؤمنین کا، صدقہ غوث اعظم کا مولا قادری فقیر کا جل قرض اتار دے، قادری فقیروں کا قرض اتر جائے، اللہ ہر ایک کے کاروبار میں خوب برکتیں ہو جائیں، اللہ کاروبار میں جو مندی اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے، اللہ سب مشینیں کھل جائیں، سب کا کام کھل جائے، سب کے رزق حلال میں برکت ہو جائے، اللہ ہمیشہ سب کی بات بنی رہے، سب کی عزتوں کی تو حفاظت کر، اللہ سب کی عزتوں کی تو حفاظت کر، یا ارحم الراحمین جتنے اس محفل میں آئے ہیں مولا سب کا بیڑا پار کر دے، گردوں کے مریضوں کو شفا مل جائے، ہمارے جسم میں جو بیماری ہو اللہ محبوب کی نگاہ مصطفیٰ کی برکت سے اللہ وہ بیماری ہمیشہ کے لئے دور فرما دے، مرتے دم تک صحت و تندرستی دے دے، عافیت عطا کر، اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کر، اے اللہ مقروضوں کا قرض اتر جائے، کرائے کے مکان میں رہنے والوں کو ذاتی مکان مل جائے، اللہ اے پروردگار جن کا مال دبا لیا ہے لوگوں نے اللہ خیر سے واپس ملوا دے، جن کو مارکیٹس میں پیمنٹ کرنی اللہ ان کے لیے غیب سے اسباب عطا فرما، قادری فقیروں کے ہر نقصان کو نفع میں بدل دے، آئندہ ہر نقصان سے بچا، یا اللہ ہمیں نظر بد سے بچانا، تو بچانا مولا نظر بد سے بچانا، ہر قسم کی نظر حاسد، جادو ٹونے، جنات کے اثرات اور شریر مخلوق سے ہمیشہ
ہمیشہ ہمیں بچا، ہماری مسجد کو بچا، ہمارے اداروں کو بچا، ہماری ہر نعمت کو بچا۔ اے خالق و مالک، ہم سے، ہماری مسجد، ہمارے اداروں سے، ہماری ہر نعمت سے اے اللہ ہر شریر مخلوق کو ہمیشہ کے لیے دفع فرما۔ یا اللہ اس محفل میں آنے والوں کا بیڑا پار ہو جائے۔ یا اللہ جو جتنی تمنا لے کر اس محفل میں آیا ہے، جو جس کے حق میں بہتر ہو اسے عطا کر دے۔ یا اللہ جو جس کے حق میں بہتر ہو اسے عطا کر دے۔ یا اللہ جو جس کے حق میں بہتر ہو اسے عطا کر دے۔ کوئی خالی نہ جائے، محبوب کی نگاہ کرم کے صدقے ہم سب کا بیڑا پار فرما دے۔ اس محفل میں ہمیں استقامت دے دے، اور اے اللہ کم سے کم تین بھائیوں کو، تین بہنوں کو مولا آئندہ جمعرات سے اس محفل میں تو لانے والا ہمیں بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں خدمت کی نعمت دے، تو ہم سے دین کا کام لے، تو ہم سے مسجد کا کام لے، ہماری جان مال تیرے محبوب کے دین کے کام آ جائے۔ اللہ ہماری جان مال تیرے حبیب کے دین کے کام آ جائے۔ اے اللہ محبوبین جیسی زندگی دے دے، محبوبین جیسی دنیا سے رخصتی عطا کر، محبوبین جیسی قبر میں راحتیں عطا کر، محبوبین جیسا جنت الفردوس ہمارا مقدر کر یا ارحم الراحمین۔ جو تو نے اپنے پیاروں کو دیا آج اس مبارک محفل کی برکت سے وہ ہمیں عطا فرما۔ جن شرور سے پیاروں کو پناہ دی ہمیشہ کے لیے ہمیں ہماری نسلوں کو پناہ عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے عید میلاد النبی کے دن بھی تیرے محبوب کی غلاموں پر ظلم کیا، اور آج تک جنہوں نے تیرے محبوب کی گستاخیاں کی، ان کی حمایت کی، جنہوں نے تیرے محبوب کی غلاموں پر ظلم کیا، جنہوں نے فلسطین کے بچوں کو شہید کیا، مسجد اقصی کا تقدس پامال کیا، ایک ایک ظالم پر اپنا قہر نازل فرما، ایک ایک ظالم پر اپنا قہر نازل فرما، ایک ایک ظالم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ایک ایک ظالم کو عبرت کا نشان بنا دے، محبوب کی غلاموں پر کرم کر دے، جل فتح کا جھنڈا دے، جل فتح کا جھنڈا دے۔ اے اللہ تو کن فرما دے، بیڑے پار ہو جائیں گے مولا۔ مولا تو آج ہمارے لئے کن فرما دے، اے خالق کن فرما دے، اے واجد کن فرما دے، اے ماجد کن فرما دے، اے رحمان کن فرما دے، اے رحیم کن فرما دے، اے حنان کن فرما دے، اے منان کن فرما دے۔ اے اللہ تجھے تیرے محبوب علیہ السلام کی آمد پاک کا واسطہ آج ہمارا بیڑا پار ہو جائے، آج ہماری ہر مراد پوری ہو جائے، آج ہماری جھولیاں بھر جائیں، ہماری مرادیں پوری ہو جائیں، ہمارے بیڑے پار ہو جائیں، سب پر کرم کر دے۔ اے اللہ اس محفل پاک کو جو عظیم گلدستہ پیش ہوا قبولیت کا درجہ عطا فرما، اپنے فضل کے شان شان اجر عطا فرما۔ اللہ اس لمحے تک جو ہم ٹوٹی پوٹی نیکیاں کر سکے، جو عظیم گلدستہ جمع ہو، اور یہ آج کی محفل اللہ یہ سب ہم ہدیتاً تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہ ہمارے پیارے آقا ہماری اس تحفے کو قبول فرما لیں، ہمیں دیکھ کر مسکرا لیں، ہمیں خصوصی نگاہ کرم سے نواز دیں، اور ہمیں جلد اپنی بارگاہ میں بلا لیں۔ اللہ یہ تمام گلدستے محبوب علیہ السلام کے تمام محبوبین کی بارگاہوں میں، والدین کریمین، آبا و اجداد پاک، چار یار، پنجتن پاک، خلفۂ راشدین، عشرہ مبشرہ، امہات المؤمنین، ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ کائنات، سیدہ عائشہ صدیقہ، سید الشہداء امیر طیبہ، تمام صحابہ صحابیات، امام اعظم، ہمارے غوث اعظم، ہمارے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، تمام ائمہ اہل بیت، امام اعظم، ہمارے غوث اعظم، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین، روئے زمین کے ایک ایک ولی کی بارگاہ میں مولا، اور تمام مؤمنین مؤمنات، مسلم مسلمات، جن و انس کو مولا یہ تمام گلدستے، تمام تحفے پیش کیا قبول فرما۔ جتنے اس محفل میں شامل ہیں، جو ہم تک یہ گلدستے پہنچاتے ہیں، ان سب کے تمام عزیز و قارب کو، تمام مرحوم و مرحومہ کو، اور میں اپنے والد کو، اور تمام مؤمنین مؤمنات کو مولا یہ تمام گلدستے، یہ تمام تحفے ہم نے پیش کیے، قبول اور منظور فرما۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کہ ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب عطرت
پہ لاکھوں سلام۔ جو ہمارے ساتھ بڑی 11ویں میں غوث پاک کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں، اسی ہفتے میں وہ پاسپورٹ جمع کرا دیں، تاریخ مکمل ہونے والی ہیں۔ اللہ ہم سب کو بغداد شریف میں بڑی 11ویں منانا نصیب فرمائے، آمین آمین آمین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ سیدنا محمد نبیک و رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ سیدنا محمد نبیک و رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، نصر من اللہ وفتح قریب، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت من سب نبیا فاقتلوہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم دستگیر بھیج، دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ۔